میری شلوار میں سانپ ہے، روکو۔ لال سوارا اڈے کے اوپر آ کے اس نے بس روکی ہے، اس سانپ نے جا کے اس کی ٹانگ کے اوپر کاٹ لیا۔ خاتون کی شلوار کے اندر وہ سانپ ہے، اس کو اس نے نہیں کاٹا، اس میں ایک خاتون کی 2 بازو کٹے ہوئے اتنے کہ اگر آپ آج کسی کے ساتھ ظلم کر کے وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے کدھر بھاگیں گے؟ میں واقعہ پڑھ رہا تھا، 1997 کا واقعہ ہے، روزنامہ نوائے وقت میں وہ واقعہ چھپا بھی تھا، باقاعدہ انہوں نے نام لے کے کہ فلاں بندے نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور فلاں بندے نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ جو لال سوارا والی روڈ ہے نا، جس پہ یہ ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے، آگے سنگل روڈ ہے، وہاں سے ایک بس آ رہی ہے اور اس بس میں ایک خاتون ہے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جی میرے کپڑوں میں سانپ گھس گیا، میری شلوار میں سانپ ہے، روکو۔ وہ بس والا جو ڈرائیور ہے وہ دوڑاتا چلا جا رہا ہے، آخر کیا ہوا کہ لال سوارا اڈے کے اوپر آ کے اس نے بس روکی ہے کہ جی اب میڈم آپ جا کے ذرا اپنے کپڑے، کیونکہ راستے میں کوئی مسئلہ اور بھی ہو سکتا تھا، شام کا وقت تھا، تو پہلے وہ سوچتے رہے کہ شاید ایسے کوئی اور نہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی اس کے ساتھی یا جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اور مسئلہ نہ ہو، تو انہوں نے اڈے پہ آ کے جو ہی بس روکی ہے، خاتون کو چادر دی ہے کہ جی جائیں آپ اس چادر کے اندر چھپ کے، پردے کے اندر آپ چیک کر لیں۔ جو ہی انہوں نے جا کے چیک کیا اور پردہ کر کے شلوار میں سے پتہ چلا 1.5 سے 2 فٹ سانپ ہے اور وہ نکل کے ایسے موو کر رہے ہیں۔ اب سارے بڑے حیران کہ دیکھو یار یہ پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کو کاٹا نہیں۔ اچھا وہ سانپ کیا کیا اس نے؟ سانپ نے نا روڈ کراس کر کے، اس وقت سنگل روڈ ہوا کرتی تھی، روڈ کراس کرتے ہی ایک بندہ موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ اس کا تھیلا ہے، وہ ایسے دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا نا، ایسے تھوڑا تھوڑا پریشان انداز، اس سانپ نے جا کے اس کی ٹانگ کے اوپر کاٹ لیا۔ جو ہی اس کو کاٹا، وہ سانپ اتنا زہریلا تھا، بندہ وہیں تڑپ کے گرنے لگا، تڑپ کے اس کی موت ہو گئی۔ اب سارے بڑے حیران پریشان کہ دیکھو پچھلی کئی منٹ سے اس خاتون کی شلوار کے اندر وہ سانپ ہے، اس کو اس نے نہیں کاٹا، اور یہاں آ کے اتر کے اور اس بندے کو روڈ کراس کر کے کاٹ دیا، اور بندہ مر گیا ہمارے سامنے۔ کچھ تو ایسا ہوگا نا، یہ کہاں سے آیا تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جناب موٹر سائیکل کے ساتھ جو لگا ہوا تھا تھیلا، اس تھیلے کو جب کھولا کہ دیکھیں کیا سامان، اس میں ایک خاتون کی 2 بازو کٹے ہوئے اتنے اور اس کے اندر سونے کے کنگن۔ کیا ہوا کہ پیچھے وہ کہیں ایک خاتون کو مار کے مرڈر کر کے اس کے بازو کاٹ کے، تاکہ یہ نکل نہیں رہے، چلو اس کو مار کے اس نے وہ لے لیے تھے، اور وہ کہیں آگے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اور سانپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کتنے کلومیٹر دور سے، جاؤ اس بندے کو تم نے مارنا ہے اور اس خاتون کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ لوگوں نے واقعہ آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ سچا واقعہ ہے، یہ میں نے اس بک میں پڑھا ہے پورے ریفرنس کے ساتھ، یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آج کسی کے ساتھ ظلم کر کے وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے کدھر بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کوئی سانپ بچھو مسلط کر دے گا، خدا نہ خواستہ۔ کوئی بندہ اگر مجبور معذور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، یہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور خاص کر آپ کے ظلم کرنے کے بعد جو خاموش ہو گیا اس کی خاموشی سے ڈریں آپ، کیونکہ پھر تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر آیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بیٹھے رہے، آپ مسکراتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ تبسم رہا، اور جو ہی تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا بھی کافر نے حد کر دی ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کچھ جواب دیا اس انداز میں، تو آپ کا تبسم ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہو گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک میں خاموش بیٹھا رہا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ کا تبسم ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک آپ خاموش تھے آپ کی طرف سے فرشتہ زیادتی کا جواب دے رہا تھا، تو جو ہی آپ نے بولنا شروع کیا فرشتے نے جواب دینا بند کر دیا۔ تو جب فرشتہ جواب دے رہا تھا تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہے۔ تو بات تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کی بڑے مرتبے عہدے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دھن دولت کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو اس کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔
تو جب فرشتہ پیچھے لگ جائے گا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی پکڑ میں بندہ آ ہی سکتا ہے. تو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے کوشش کریں کہ ہم اوائڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. تو آج سے ہمیں کوشش کرنی کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی کوئی چیز چرائیں نہ، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی بدخوئی نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، سب کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرے.